بار کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جنگل میں مختلف قسم کے جانور رہتے تھے۔ اس جنگل میں خرگوش، بندر، ہاتھی اور کئی دوسرے جانور رہتے تھے۔ سب جانور آپس میں بہت محبت اور احترام سے رہتے تھے۔ ایک دن خرگوش نے دیکھا کہ ہاتھی کے پاس ایک خوبصورت سنہری کنگن ہے۔ خرگوش کو کنگن بہت پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ کنگن اس کے پاس ہو تو بہت اچھا ہوگا، لیکن خرگوش کو معلوم تھا کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ایک رات جب سب جانور سو رہے تھے، خرگوش نے موقع دیکھا اور خاموشی سے ہاتھی کے گھر جا کر کنگن چوری کر لیا۔ خرگوش بہت خوش ہوا اور اپنے گھر جا کر کنگن پہن لیا۔ اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ اگلی صبح جب ہاتھی نے دیکھا کہ اس کا کنگن غائب ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ ہاتھی نے جنگل کے باقی جانوروں کو جمع کیا اور انہیں اپنی مشکل کے بارے میں بتایا۔ سب جانوروں نے ہاتھی کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ بندر، جو جنگل کا سب سے چالاک جانور تھا، اس نے کہا، ہم سب جانور ایک دوسرے کے گھروں کی تلاشی لیں گے تاکہ چور کو پکڑ سکیں۔ سب جانوروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ جب خرگوش کے گھر کی تلاشی لی گئی تو کنگن وہاں مل گیا۔ سب جانوروں نے دیکھا کہ خرگوش نے چوری کی ہے۔ خرگوش بہت شرمندہ ہوا اور اس نے سب جانوروں سے معافی مانگی۔ ہاتھی نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، لیکن ہمیں اپنے دوستوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ ہاتھی نے خرگوش کو معاف کر دیا، لیکن اسے ایک شرط پر کہ وہ کبھی دوبارہ چوری نہیں کرے گا۔ خرگوش نے وعدہ کیا کہ وہ کبھی دوبارہ چوری نہیں کرے گا اور سب جانوروں سے معافی مانگتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جنگل میں سب جانوروں نے مل جل کر رہنے کا عہد کیا اور کسی نے بھی چوری کرنے کی جرات نہیں کی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد بندر نے دیکھا کہ ایک اور قیمتی چیز غائب ہو گئی ہے۔ اس بار یہ بندر کا اپنا ہار تھا جو اسے اس کے والدین نے دیا تھا۔ بندر بہت پریشان ہوا اور اس نے فوراً سب جانوروں کو جمع کیا۔ سب جانوروں نے دوبارہ تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بار خرگوش نے فوراً اپنی صفائی پیش کی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ سب جانوروں نے خرگوش کی بات پر یقین کیا، لیکن پھر بھی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ جب سب جانور خرگوش کے گھر گئے تو کچھ نہیں ملا۔ پھر بندر نے کہا، چلو سب جانوروں کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ چور کون ہے۔ سب جانور کے گھروں کی تلاشی لی گئی تو آخر کار ہاتھی کے گھر سے بندر کا ہار ملا۔ سب جانور حیران رہ گئے کیونکہ ہاتھی کو سب سے ایماندار سمجھتے تھے۔ ہاتھی نے فوراً کہا، میں نے یہ چوری نہیں کی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہار یہاں کیسے آیا۔ سب جانوروں نے سوچا کہ ہاتھی جھوٹ بول رہا ہے، لیکن تب بندر نے غور سے دیکھا اور ایک خفیہ دروازہ دیکھا جو ہاتھی کے گھر کے پیچھے کھلتا تھا۔ جب سب جانوروں نے اس دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر ایک اور جانور رہتا ہے جو ایک چور لومڑی تھی۔ لومڑی نے قبول کیا کہ وہی چوری کرتی تھی اور وہ ہاتھی کے گھر میں چھپ کر رہتی تھی۔ سب جانوروں نے مل کر لومڑی کو جنگل سے نکال دیا اور ہاتھی سے معافی مانگی۔ اس واقعے کے بعد سب جانوروں نے یہ سبق سیکھا کہ ہمیں صرف ظاہری باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چوری کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ اس سے دوسروں کا دل بھی دکھتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے اور کسی کی چیزوں پر نیت نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔